الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے چند احکامات کا ہمیں پابند بنایا ہے۔ اہتمام کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت، جوان اور بوڑھا، جو بھی بالغ ہے، عاقل ہے، اس کے ذمہ لازم ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ انسان کی زندگی کامیاب اور اللہ جل شانہ کی پسندیدہ جبھی ہو سکتی ہے جب وہ اللہ کے حکموں کی پابندی والی ہو۔ عام طور پر ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم یا تو اپنی سمجھ پر چلتے ہیں، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں، اور یا دیکھا دیکھی جو کچھ ہوتا ہے اس پر چلتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ دین پر چلنا نہیں ہوا۔ پہلی صورت میں اپنی سمجھ پر چل رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سمجھ کر تو نہیں چل رہے، اپنی سمجھ پر چل رہے ہیں۔ میری سمجھ میں یوں آتا ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، تو اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنی سمجھ، اپنے فہم اس پر چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جس کام کی بنیاد ہی اپنا مزاج ہو، جس کام کا محرک ہی اپنا شوق ہو، تو وہ دین تو نہیں ہوا، اور وہ دین پر چلنا نہ ہوا، اللہ کا حکم پورا کرنا نہ ہوا، تو اس میں جتنا وقت لگا، جتنی صلاحیت خرچ ہوئی، جتنا مال خرچ ہوا، سب بے دینی کی نظر ہوا، اور اس کا ہم آڈٹ کرتے نہیں، اس لیے یہ خسارہ، یہ نقصان جو یومیہ ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہی نہیں۔ دوسری طرف ہماری زندگی کا اور ہمارے شب و روز کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو دیکھا دیکھی کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ ماحول معاشرے میں یوں ہوتا ہے، لہذا میں بھی یوں کروں گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بھی اللہ اور اس کا رسول نہیں ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے۔ ماحول معاشرے کی، برادری کی، علاقے کی، اپنی جو زندگی گزارنے کی روایت ہے اس پر چل رہے ہیں، نتیجتاً وہ جتنا اس میں وقت لگا، جتنی صلاحیت لگی، جتنا مال خرچ ہوا، وہ سب بے دینی کی نظر ہوئی۔ تو پیچھے ہمارا بچا کیا؟ ایک نماز رہ جاتی ہے جس میں ہم تھوڑا دین کا پابند بن کر چلتے ہیں، اس میں تھوڑا لحاظ اور خیال ہوتا ہے کہ 2 کے بجائے 3 رکعتیں نہ ہو جائیں، حالانکہ نماز میں بھی ہمارے بڑے اپنے اختیارات چلتے ہیں۔ میں بچوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے سونے جاگنے کو نماز کا پابند بناؤ، نماز کو اپنے سونے جاگنے کا پابند نہ بناؤ۔ نہانا دھونا، کام کاج، جو ضرورتیں ہیں ان کو نماز کا پابند بناؤ، نماز کو ان سرگرمیوں کا پابند نہ بناؤ کہ ابھی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، چلو نماز کو فلاں وقت پڑھ لیں گے،
تو نماز کو آگے پیچھے کر دیا اور فلاں کام کو فلاں جگہ کو اپنے وقت پہ رکھا، تو تابع تو نماز بنی اور میرا وہ کام وہ مطبوع بنا، حالانکہ مجھے چاہیے تھا کہ اپنے اس کام کو آگے پیچھے کرتا، نماز کا وقت اور نماز کے وقت کی پابندی کرتا۔ ابھی نماز کو آدھ پون گھنٹہ ہے، میں سو گیا، کیا مطلب؟ میں نے نماز کے وقت کا لحاظ نہیں کیا، سو گیا۔ سونے کا مطلب جب اٹھوں گا تو نماز پڑھ لوں گا۔ اب یہ نہیں کہ یہ بے نمازی ہے، یہ نمازی ہے، نماز پڑھنے کا اس کا پورا پکا ارادہ ہے، نماز قضا کرنے کا اس کا تصور بھی نہیں، لیکن ایسا پکا نمازی ہو کر بھی اس نماز میں اپنا کتنا اختیار ڈال رہا ہے کہ اپنے سونے کا نماز کو پابند بنایا، نماز کا پابند سونے کو نہیں بنایا۔ نہیں بھائی، ابھی تو نماز کا وقت قریب ہے، نماز پڑھ کر پھر سوؤں گا۔ اب سونا تابع ہوا، نماز مطبوع ہو گئی، سونا مقتدی ہوا، نماز امام بن گئی۔ رات کو جاگ رہے بھائی فجر کی نماز کا کیا ہوگا؟ فجر کی نماز اتنے جاگنے کے بعد مل جائے گی، تو خطرہ تو نہیں؟ وہ آنکھ کھل گئی تو نماز پڑھ لیں گے، نہ کھلی تو سوئے پڑے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رات کا جاگنا امام ہے، فجر کی نماز مقتدی ہے، تابع ہے۔ آنکھ کھلی تو پڑھ لیں گے، آنکھ نہ کھلی تو سوئے رہیں گے۔ اور نماز کو اپنے تابع کرنا، اللہ کو اپنے تابع کرنا ہے۔ مخلوق اٹھ کر خالق کو اپنا پابند بنا رہی ہے، اور مخلوق ہو کر محتاج ہو کر خالق کا پابند نہیں بن رہی۔ اس نے فجر کا وقت مقرر کیا، وہ ایسے ہی کر دیا، اس میں کوئی حکمت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ بتائیے، یہ روزانہ کا ہمارا اس عالم و علام کے ساتھ یہ روزانہ کا ہمارا معاملہ ہے۔ اگر ہم اپنے کسی دوست کے ساتھ ایسا معاملہ کریں تو وہ دوست ہمیں کیا کہے گا؟ یہی معاملہ ہم اپنی کسی کمپنی کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ، اپنے کسی پارٹنر کے ساتھ، اپنے سیٹ کے ساتھ، کسی کے ساتھ کر کے دیکھیں کہ سیٹ صاحب کل سے میں آپ کا پابند نہیں ہوں، آپ میرے پابند ہوں گے۔ ہم اپنے برابر کے جیسے انسانوں کے ساتھ جو رویے نہیں کرتے، وہ رویے اللہ کے دین کے ساتھ کر رہے ہیں، اور دین کے توسط سے اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اڑوس پڑوس کے سارے ملکوں میں سب سے زیادہ اس وقت ہمارے ملک میں سود کی شرح ہے، سب سے آگے نکلی ہوئی ہے، کہیں 4%، کہیں 5%، کہیں 7%، اور ہمارے ملک میں پہلے ہی 12% کے قریب تھی، اب مزید بڑھا کر 14.25%۔ جس سود کو حرام اور کبیرہ اور سنگین ترین گناہ قرار دیا گیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کھڑا ہونے والا، اس میں ہمارا یہ طرز عمل ہے، تو بتائیے اللہ یہ نہیں دیکھ رہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم مہنگائیوں کے رونے روتے ہیں، اور مہنگائیوں کو اٹھا کر حکومت پہ مارتے ہیں، اور ہمارا انفرادی اور اجتماعی اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ یہ معاشی مسائل، یہ معاشرتی مسائل، اور یہ رفاہی اور سماجی اور سیاسی مسائل، انفرادی اور اجتماعی اور ملکی مسائل، ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ ہم نے اللہ اور اس کے دین کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پابند بنایا، اور ہم ان کے اوپر حاکم بن گئے۔ تو ہم اپنے شب و روز کا جائزہ لیں تو ہماری اکثر سرگرمیوں کا دار و مدار اپنے شوق، اپنی چاہت، اپنی سمجھ پر ہے، یا پھر دیکھا دیکھی پر ہے۔
اس میں مال بھی برباد ہوتا ہے، صحت بھی برباد ہوتی ہے، وقت بھی اور صلاحیتیں بھی، سب بھی، اور آخرت میں اس پر ملے گا کچھ بھی نہیں۔ ہیئر ڈریسر میں گئے بال بنانے کے لیے، وہاں کوئی ایسا ایک چارٹ کسی ہیئر ڈریسر کی دکان پر ہم نے دیکھا جس میں چارٹ پہ لکھا ہو کہ مسنون طریقہ بال بنانے کا یہ سنت طریقہ ہے۔ اسلامی اور شرعی اور مسنون اصول اور طریقہ اور دائرہ بالوں کے بنانے کا یہ ہے، کون سا آپ کریں گے؟ نہیں، یہ تو کسی ہیئر ڈریسر، کسی حجام، کسی نائی کی دکان پر نہیں ملے گا، حالانکہ سارے مسلمان ہیں۔ ہاں، ہر دکان پر یہ ضرور ملے گا کہ مسلم غیر مسلم سب کے فوٹو لگے ہوئے ہیں، ہیئر کٹنگ کی ہوئی ساری شکلیں موجود ہیں، آنے والا ہر مسلمان بچہ اس کو بتایا جا رہا ہے کون سی شکل چاہیے۔ تو اب بتائیے، وہ شکل کی بنیاد پر سارے بال بنا رہا ہے اور اس پر 150 روپیہ لگا، وہ دین پر لگا، وہ اللہ کا حکم پورا کرنے پہ لگا ہے؟ نہیں، وہ اپنی چاہت پر لگا ہے۔ میری چاہت یہ ہے، میرا شوق یہ ہے، مجھے یہ پسند ہے، تو وہ 100 روپے اس پر لگے، اور جب تک وہ بالوں کا وہ فیشن ہے تب تک وہ دین نہیں ہے، وہ اپنا شوق ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں خبر پر چلنا نصیب فرمائے، نظر سے ہٹا کر خبر کا پابند بننا نصیب فرمائے۔ جو کام کریں اس بنیاد پر کریں کہ یہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور میں اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ صبح و شام سونا جاگنا، کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، سب وہی ہوگا، بس اتنا فرق ہوگا کہ اس کے پیچھے اللہ کے حکم کے پورا کرنے کا جذبہ اور ارادہ، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طلب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اصول اور ہدایات کی پابندی۔ بس مسلم غیر مسلم کی سرگرمیوں میں ماں بہل فرق یہی چیز ہے، ورنہ ایک غیر مسلم بھی آفیسر ہے، وہ بھی کما رہا ہے، اس کی بھی دکان ہے، اس کا بھی بزنس ہے، اس کا بھی کاروبار ہے، وہ بھی کما رہا ہے، اور وہ بھی اپنی خواہشوں اور ضروریات اس پہ لگا رہا ہے۔ ایک مسلمان بھی کما رہا ہے اپنی ضروریات میں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق ایمان ہوگا، ایمان کی بنیاد پر یہ کمانا اور خرچ کرنا، یہ فرق ہوگا جو دکھنے میں نظر نہیں آئے گا، اندر کے ارادے اور نیت میں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ہمیں اس کا پابند بنایا، فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کر لیا کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض ستر عورت ہے، پردہ پوشی، جس کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ لہذا اگر ایک آدمی نکر پہنتا ہے، ایسی نکر اور جانگیا جو ناف سے لے کر گھٹنے تک کے بدن کو چھپا دے، تو اس کی نماز ہو جائے گی، فریضہ ادا ہو جائے گا ستر کا۔ خواتین کے لیے ستر عورت یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے علاوہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، اس طرح وہ نماز پڑھیں گی تو یہ اس کا ستر عورت کا فریضہ ادا ہوگا۔ لیکن قرآن مجید میں ستر عورت کا حکم نہیں دیا، خذوا زینتکم، زینت کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ صرف ستر عورت پر اکتفا نہ کرے، جسم مال ڈھانکنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ نماز کے لیے وہ لباس اختیار کرے جو زینت والا، وقار والا ہو۔
اور اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو سلیقے اور قرینے اور زینت کے لباس کے ساتھ حاضر ہو۔ اس لیے ننگے سر نماز پڑھنا، کھلی ہوئی کونیوں اور ہاف آستین بازوؤں کے ساتھ نماز پڑھنا، اور ٹائٹ اور چڑھی ہوئی پتلونیں جو بندوق کی نالی کی طرح جسم پر کسی ہوئی ہوں، ایسی کسی ہوئی پتلون کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ سب مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ فجر کی نماز میں آئے قمیص اور ہے، شلوار اور ہے، مکروہ ہے، الا یہ کہ کبھی کوئی عذر ہو۔ ایک پاجامہ پہنا ہوا فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، اس کو معمول نہ بنائیں۔ عذر الگ بات ہے، کبھی موقع ایسا ہوا کہ نماز کا وقت ہے، اب جو پاک کپڑے نہیں، صاف کپڑے نہیں، جو ہاتھ لگا یہی پہن لیا، چاہے وہ پاجامہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ الگ بات ہے، لیکن معمول نہ بنایا جائے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نواسہ رسول مستقل ایک خوبصورت لباس رکھا ہوتا تھا، اور وہ صرف نماز کے لیے پہنتے تھے۔ ایک ادنا سی مثال سے ہم سمجھ لیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا رہا ہوں، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کو اگلے چوک میں پھینکیں، شادی تقریب میں جا رہا ہوں، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، تو کیسے لباس پہنتے ہیں، کتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ یہ تعلق کی چیز ہے کہ جب نماز کے لیے آئیں تو اپنے آپ کو ایسے پاک اور صاف، اس سے نماز میں اور اللہ کے تعلق میں ترقی ہوگی۔ اب کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، دکان پر لگے ہوئے ہیں، مکینک ہے، مکینک کے کپڑے گندے ہیں، مزدوری ہے، پسینہ ہے، تو وہ عذر کی اور معذوری کی صورتیں ہیں۔ ایسے میں یہ نہیں کہا جا رہا پہلے گھر جاؤ، صاف ستھرا دھلا ہوا لباس پہنو پھر نماز کے لیے، نہیں، ایسے میں تو دکان سے اٹھو، کام سے اٹھو اور آ کر نماز پڑھ لو۔ لیکن جب اس طرح کا کوئی عذر نہ ہو، گھر سے آ رہے ہیں، چھٹی ہے، تو صاف ستھرے اچھے لباس میں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو کہ اللہ جل شانہ ہماری اس حاضری کو پسند فرمائیں، آ کر صف بستہ ہو جائیں۔ الا تصفون کما تصف الملائکہ او کما قال، جیسے ملائکہ اور فرشتے صفیں بناتے ہیں ایسے صفیں بناؤ، کندھے سے کندھے کو ملا لو۔ ایک کو متکلم بنایا، تم اللہ کی بارگاہ میں عرض معروض کرو، جس کو قرات کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا قرآن پڑھ کر سناؤ، تمہاری دین دنیا کی ساری گویا کہ جو پریشانیاں ہیں اس سے دور ہوں گی۔ پیٹ میں درد ہے، تمہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، خود بھی نماز کا اہتمام کرو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی روزی کی ضمانت خود لے لیتے ہیں، اس کو روزی کے پیچھے پریشان نہیں کرتے۔ ایک صاحب بہت پریشان تھے، فجر کی نماز کا پوچھا تو پتہ چلا فجر کی نماز تو ہے ہی نہیں، انا للہ، حالانکہ فجر کی نماز تو کیا، اشراق کی 2 رکعت پڑھنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، تیرے سینے کو غنا سے بھر دیا جائے گا اور تیری روزی کا انتظام کر دیا گیا، تو پھر فجر کے فریضے پر کیا وعدہ ہو۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ ہمیں نماز کو اپنا پابند بنانے کے بجائے ہمیں نماز کا پابند بننا نصیب فرمائے، نماز کے آداب کا پابند بننا نصیب فرمائے، جو اللہ جل شانہ کا حکم ہے اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا نصیب فرمائے۔ اس میں ہماری زندگی میں بھی برکتیں ہیں، آخرت میں بھی برکتیں ہیں، مال و اولاد میں بھی برکتیں ہیں، گھر بار میں بھی برکتیں ہیں، قدم قدم پر اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے شامل حال ہوگی،
قلبی راحت اور سکون اور اطمینان کی دولت سے اللہ نوازیں گے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہوا، اللہ جل شانہ اس کو کبھی بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔